قدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے اپنی مدد و رہنمائی کے لیے، تربیت اور نصیحت کے لیے، کلام مقدس میں سے دوسرا تواریخ بادشاہوں کے احوال، دوسرا تواریخ اس کا 12واں باب، دوسرا تواریخ اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 4 آیات کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور یوں ہوا کہ جب رہبام کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور وہ قوی بن گیا تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کیا۔ اور رہبام بادشاہ کے 5ویں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسک یروشلم پر چڑھ آیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی تھی، اور اس کے ساتھ 1200 رتھ، 60,000 سوار تھے، اور لوبی اور سکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے۔ اور اس نے یہودا کے فصیلدار شہر لے لیے اور یروشلم تک آیا۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ زندگی اور زندگی کے تمام لوازمات کے لیے، برکتوں، بخششوں کے لیے خداوند، خصوصی طور پر ان لمحات کے لیے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بار تو نے پھر اے خداوند کلام کی خدمت کو اے خداوند سونپا، اور اے خداوند تربیت اور نصیحت کے لیے خداوند ہمیں اپنا کلام بخشا۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند، میں کمزور ہوں، اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے۔ کامل استاد روح القدس کی سہایتا میسر ہو۔ میرا روح، جان، جسم اے خداوند اس کے قبضہ میں رہے، اور اے خداوند تیرا نام جلال پائے۔ تمام اے خداوند دیکھنے سننے والے حاضرین کے لیے، سامعین کے لیے اے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اے خداوند کہ ان کے ذہنوں کو کھول تاکہ خداوند کلام مقدس کو سمجھیں اور تیرے بیٹے کے جلال کا سبب ہوں۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ اسرائیل کا گھرانہ، اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر نسل انسانی کے لیے ایک ایسی تربیت گاہ ہے۔ ان کا کردار کہ اگر خدا اور کلام کو جاننا ہو تو ہمیں ان کے رہنمائی میں ان کرداروں کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، اور ہم ان تمام باتوں میں خدا سے واقفیت اور خدا کے کلام سے قربت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ نئے عہد نامہ کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کی گئی ہے کہ ان جو اسرائیل کے قبیلوں کا کردار ہے، خدا کے ساتھ ان کی رفاقت ہے، خدا کے ساتھ ان کا زندگی گزارنا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہماری عبرت کے لیے ہے، آج کے انسان کی عبرت کے لیے ہے، آج کے انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب، اس کی 4 اور 5 ہے: مگر ان میں سے اکثروں نے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی تھی۔
اور یوں ہم جب اسرائیل کی تاریخ کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، پرانے عہد نامے کی سیر کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری بادشاہیاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن آج جس بادشاہی کو ہمارے سامنے کلام مقدس میں رکھا ہے، یہ بادشاہی کے ساتھ بہت بہت بڑے خداوند کے وعدے تھے، لیکن اپنے کاموں کی وجہ سے اس کے بادشاہوں نے، اس کے اقتدار کے مالکوں نے اپنی جو حالت ہے اس کو بگاڑ لیا۔ رہبام شاہ اسرائیل، یہ اس وقت کی بات ہے جب سلیمان وفات پا گیا اور اس کا بیٹا رہبام سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 17 برس جو ہے وہ یروشلم پر سلطنت کی، اور کوئی اتنا یہ خاص روحانیت میں ترقی نہیں کر پایا، بلکہ اپنے والدین کی راہ سے ہٹ گیا، داؤد کی راہ سے ہٹ گیا، سلیمان کی راہ سے ہٹ گیا، اور اس کا نام جو ہے وہ سرکش اور شریر بادشاہوں کی فہرست میں جو ہے آتا ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ 12واں باب اس کی پہلی ہے، اور یوں ہوا کہ جب رہبام کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور وہ قوی بن گیا، تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کر دیا، خداوند کو چھوڑ دیا، خداوند کو رد کر دیا، خداوند سے علیحدگی اختیار کی، اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس کے دور میں اسرائیل قوم جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ جب اس نے قوم کے بزرگوں اور قوم کے خیر خواہوں، ملک کے خیر خواہوں کی آواز اور مشورت پر کان نہیں دھرا اور اپنے دوستوں سے مشورت لی، تو اسرائیل کے 10 قبیلے الگ ہو گئے اور 2 قبیلے الگ ہو گئے۔ 2 قبیلوں پر داؤد کی خاطر خدا نے داؤد کے خاندان کو بادشاہی دی، اور باقی 10 قبیلوں پر یربام بادشاہی کرنے لگا، اور یربام نے بھی کچھ اچھا کام نہیں کیا، کیونکہ یربام بھی دنیاوی چیزوں کی پیروی کرنے میں مگن رہا۔ اور آج اس دور میں بھی ہمیں یہ تلقین ملتی ہے کہ ہمیں دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں جانا۔ کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب، اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ میں ایک ایسی قوم کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں جس کے ساتھ خدا نے ابتدائی ادوار کے اندر نامور کام کیے، نامور عہد باندھے، نامور وعدوں کے ساتھ انہیں لے کر چلا اور ان کے ساتھ ساری دنیا کی نجات جو ہے وہ وابستہ کی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر بار، ہر دور میں، ہر نسل نے، ہر پشت نے خداوند کو ٹھیس پہنچائی۔ اس لیے آج بھی المیہ وہی ہے کہ ہمیں دنیا کی تلاش کی
چیزوں کے تلاش میں نہیں رہنا، ہمیں دنیا کی تلاش نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اس مقاصد کو پانا ہے جن کو خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ کلسیوں کے نام دوسرا خط، کلسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اس کی 17ویں آیت سے لے کر 19ویں تک، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے امتحان سے محروم نہ رکھے۔ ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلہ سے پرورش پا کر اور باہم پوست ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو ہی چھوڑ دیا جو ان کی قوم کو سرفرازی دے رہا تھا، انہوں نے اس کو ہی چھوڑ دیا جو انہیں ابھی تک ایک اتفاق کے ایسے مرحلے میں لے کے چل رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور یگانگت میں بے مثال دکھائی دیتے تھے۔ یوں تو انسان کے اندر بے شمار ایسی خوبیاں ہیں جن میں وہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم کس طرح سے یسوع مسیح میں زندگی گزاریں، اور ایک جو بنیادی خیال ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں سے، انسانی زندگی کے ہر پہلو میں سے یسوع مسیح کو جھلکنا چاہیے، ہر پہلو میں یسوع مسیح دکھائی دے، ہر پہلو میں یسوع مسیح نظر آئے۔ تبھی نئے عہد نامے میں کچھ یونانیوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی، جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج بہت ساری خصوصیات میں سے، بہت سارے انسانی پہلوؤں میں سے ہم نمبر 1 پر دیکھیں گے قائد، رہنما، لیڈر، اور یہ باپ ہو سکتا ہے، یہ بزرگ ہو سکتا ہے، یہ استاد ہو سکتا ہے، یہ سیاسی یا مذہبی قیادت بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بادشاہ ہے، اور جب خدا نے اسرائیل کی بادشاہی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تو دونوں بادشاہیوں کے بادشاہوں نے خدا سے سرکشی کی۔ یربعام، خدا نے جس کو ایک گھوڑے سے اٹھا کر بادشاہ بنایا، اس نے اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے دوسرا تواریخ 11واں باب اس کی 14 اور 15 آیت لکھا ہے، کیونکہ لاوی اپنی گرد و نواح اور مملکتوں کو چھوڑ کر یہودا اور یروشلم میں آئے، اس لیے کہ یربعام اور اس کے بیٹوں نے انہیں نکال دیا تھا تاکہ وہ خداوند کے حضور کہانت کی خدمت کو انجام نہ دینے پائیں، اور اس نے اپنی طرف سے اونچے مقاموں اور بکروں اور اپنے بنائے ہوئے بچڑوں کے لیے کاہن مقرر کیے۔ یربعام نے 10 قبیلوں میں سے اسرائیل کے لاوی قبیلے کو مکمل طور پر خارج کر دیا تاکہ وہ بادشاہی کی کہانت نہ کر پائیں، اور اس نے اپنے معبود کھڑے کیے اور خدا کو اسرائیل کے اندر سے پورے قول و فعل کے ساتھ جو ہے وہ خارج کر دیا، ترک کر دیا، اور اس کو اس جگہ پر رہنے نہ دیا جس کے ساتھ اس کا وعدہ تھا کہ میں تمہیں بزرگی تک سنبھالے رکھوں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عادت کے طور پر بادشاہ جب سرکش ہو جاتا ہے تو عوام، تو رعایا بھی سرکش ہو جاتی ہے۔
12वां बाब पहली आयत। और यूं हुआ कि जब रहबाम की सल्तनत मुस्तहकम हो गई और वो कवि बन गया, तो उसने और उसके साथ सारे इसराइल ने खुदावंद की शरीयत को तर्क कर दिया। ना सिर्फ बादशाह बल्कि आम लोग भी खुदा से मुनहरफ हो गए। आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, आज हमारे लिए सोचने की जगह है। क्या हम अपनी इजाद की हुई इबादतों में खुदावंद को तो नजरअंदाज नहीं कर रहे? बड़ी बड़ी शुक्रगुजारियां, बड़ी इज्तमाई इबादत और रोजे और दुआएं, गरीबों को खाना खिलाना और बहुत बहुत ज्यादा खैरात करना और दुआएं करना, खुदा के अहकाम को नाफिज करना दूसरों पर, लेकिन अपने आप को उससे मुबर्रा समझना, अपने आप को उससे आजाद समझना, मुंह पर हमारे रोशनी की बातें, लेकिन दिल के अंदर घटाटोप अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें हाथ को हाथ सुझाई ना दे। आइए, आज वो वक्त है कि आज का इंसान, आज का ईमानदार दुनिया का नूर है, और अगर वो तारीकी में बसता है तो वो कलाम मुकद्दस की इस आयत के मुताबिक अगर अंधे को अंधा राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। जिस तरह हमने रहबाम की सल्तनत का हाल देखा और वो इसराइल के लिए ठोकर और सरकशी और गुमराही का सबब बना, इसी तरह हम आज अपनी जिंदगी में देखें, क्या हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है वो हमें इस बात पर उकसाता है कि हम बात करें और उस रोशनी को मुतारिफ करवाएं जो ना सिर्फ अल्फाज के अंधेरे को दूर करती है बल्कि वो हमारे दिल तक जो है वो रोशन कर देती है। यही खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुदा में जिंदगी गुजारना है कि हमारे हर एक पहलू से खुदावंद यीशु मसीह की झलक दिखाई दे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ खुशूद करें। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद, हमें तौफीक दे कि हम तेरी ताबेदारी करें और तेरे हुक्म के मुताबिक खुदावंद जो तूने हमें ठहराया, प्यारे खुदावंद उसको पूरा करें। तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। प्यारे खुदावंद, सारे बहन भाइयों को खानदान में खुदावंद तू हर एक की हिफाजत कर, हर एक को अपने हाथ में महफूज रख और प्यारे खुदावंद अपने बड़े जलाल को खुदावंद उनके ऊपर आशकारा कर। खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। प्यारे खुदावंद, रूथ और विल्सन को शफा दे, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे। यूसुफ और अजरा को खुदावंद अपने अजीम हाथ में महफूज रख, उनको ताकत दे और तंदुरुस्ती दे। फिर से खुदावंद हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर और खुदावंद सारे खानदान में तेरी हजूरी हो, और खुदावंद हमें अपने कामों में और अपने कारोबार में खुदावंद तेरी कामयाबी हो। खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। हर एक की ज़रूरत को अपने खजाने से पूरा कर। खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी जिंदा नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत,
اب ہم سب کے ساتھ رہے، اب سے لے کر ہم